بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے، نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نہ زبان سے پروردگار کے شکوے کرے، نہ اعمال سے اس کی نافرمانی ہو۔ اگر غم، مصیبت، بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے خود تل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو ہمیں ناگوار گزرے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑے کی بات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی تھی، ہم دو کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مخالفین کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، اگر تم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا میں ہوتا۔ اب چونکہ تم نے خود قدم اٹھا لیا، اس لیے میں تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسان کو پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی، سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اس اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا تھا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلے نظر آیا میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی۔ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ معاذ اللہ، اسی لیے فرمایا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایسا شخص ولی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی پھر اللہ رب العزت اس بندے کی گردن مروڑ دیا کرتے ہیں اور اسے تغنی کا ناچ نچا دیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین، یہ سادہ سا اصول ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ان کے مخالفین اور حاسدین اتنے ہی زیادہ نبی علیہ السلام کے حاسدین اور مخالفین سب سے زیادہ تھے۔ اس لیے حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ میرے والد گرامی پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن کے اوپر آتی تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، اس کو پتہ چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کے قریب عمر ہوگی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شرع شریف میں حکم ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دو۔ تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت، حسینہ و جمیلہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت نے سنا تو بانپ گئے، فرمانے لگے، بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں اور اس عمر کی عورت کو شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے، میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ حضرت اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا۔
اسی درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ معزز ناظرین، صبر کے 3 درجات ہیں۔ تائبین کا صبر، پہلا درجہ تائبین کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنا غم اور پریشانی دوسروں کو بتانا چھوڑ دے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بیوی خامند کو نہ بتائے، بیٹا باپ کو نہ بتائے، مریض حکیم کو نہ بتائے، نہیں، یہ ضروریات ہیں۔ ایک ہوتا ہے تذکرہ احوال کے لیے بتانا، وہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس کو بتایا، اس کو بتایا، یہ جو ہوتا ہے حالات سنانے کی خاطر بتانا، اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، بیٹا باپ کو بتائے کوئی حرج نہیں، بیوی خامند کو بتائے تو کوئی حرج نہیں۔ آخر بیوی کس کو سنائے گی اگر اپنے خامند کو نہ بتائے گی؟ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زبان پر بات ہی یہی رہتی ہے، جہاں بیٹھے بس جی کیا کریں، عجیب مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اس قسم کی گفتگو ہمیشہ شکوے میں شامل ہوتی ہے۔ ایسا کہنے والے گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زاہدین کا صبر، دوسرا درجہ زاہدین کا ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ جب بندہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اچھے حالات ہوں تو بھی راضی ہے، برے حالات ہوں تو بھی راضی، تو وہ زاہدین کا صبر کہلاتا ہے۔ صدیقین کا صبر ایک تیسرا مرتبہ ہے جسے صدیقین کا درجہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے پر کوئی بلا اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے روزانہ کھڑی ہوتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں ظالمین اور مخالفین کے پاس چلی جاؤ، خوشیوں کو ان کے ہاں بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد فاقے، پریشانیاں اور غم وغیرہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اس پر پریشانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ نیکی اور دینداری کی زندگی میں یہ پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں۔ 100 سال 50 سال کی زندگی میں 2 دن 4 دن کی پریشانی کیا حیثیت رکھتی ہے، جبکہ آگے جا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تاہم اللہ والوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ہوگا تو ہمارے اوپر آزمائش اور ابتلائیں آئیں گی۔